کس کا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک دہریے سے مناظرہ ہوا. اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کا اصل نام نعمان ابن ثابت ہے رحمۃ اللہ علیہ، یہ عام آدمی نہیں تھے. یہ بخاری شریف، مسلم شریف اور ابو داؤد، ترمذی، نسائی، یہ جتنی بھی سیاہ ستہ کی کتابیں، ان کتابوں کے جتنے بھی مصنفین ہیں، یہ ان کتابوں کے مصنفین کے استاد ہیں. اور یہ سارے کے سارے ائمہ محدثین امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگرد ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دہریے نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کوئی ہے، یہ ثابت کر کے دکھا ہوا. ہم تو اس بات کے قائل نہیں. اور یہ جو دہریے قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے بھی منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتے، تو جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتے وہ قرآن کو کیسے مانیں گے جی؟ وہ حدیث مبارکہ کو کہاں سے مانیں گے؟ وہ جناب والا فقہ کو کہاں سے مانیں گے؟ وہ قبر، حشر اور نشر کو کہاں سے مانیں گے؟ وہ عذاب قبر کو کہاں سے مانیں گے؟ وہ جنت اور جہنم کو کہاں سے مانیں گے؟ جن کا ایمان اللہ کی ذات پر ہی نہیں ہے، ان کو آپ کیسے منا سکتے ہیں؟ لیکن کچھ لوگ ہیں جو اپنی بات منوا کے چھوڑتے ہیں. راسخ فی العلم، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علم کی دولت اور صلاحیت سے نوازا ہوتا ہے، وہ اپنی بات منوا کے چھوڑتے ہیں. تو دہریے نے کہا کہ آپ کہتے ہو کہ اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا کوئی ہے، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اس کائنات کا نظام چلانے والا کوئی نہیں ہے. یہ نظام خود بخود ایک نظم کے تحت چل رہا ہے، اور ایک نہ ایک دن یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس بات پر مناظرہ طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی اور وقت طے ہو گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس میدان مناظرہ اور مجادلہ میں دیر سے اور تاخیر سے پہنچے، وقت پر نہیں پہنچے. تو دہریے نے فوراً پوائنٹ مارا. اس نے کہا کہ میں ایسے شخص سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتا جو وقت کا پابند نہیں ہے، وعدے کا پابند نہیں ہے، عہد کا پابند نہیں ہے، جو وعدے کی پاسداری نہیں کر سکتا، عہد کی پاسداری نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے کیا مناظرہ کرے گا؟ امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو، تو میری بات تو سنو، میرا عذر تو سنو، میں کیوں دیر سے آیا، مجھے کیوں تاخیر ہوئی؟ پوچھا گیا کیوں تاخیر ہوئی؟ امام صاحب فرمانے لگے کہ میں دریا کے اس پار تھا، میں نے دریا کراس کرنا تھا، دریا عبور کرنا تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں دریا کے کنارے جب پہنچا، وقت سے پہلے پہنچا ہوں، لیکن نہ وہاں پر کشتی، نہ کشتی کا نام و نشان، نہ کوئی اور ذریعہ کہ جس پر سوار ہو کر میں دریا کو بولیں سارے عبور کرتا، کراس کرتا. امام صاحب فرمانے لگے کہ اچانک آنن فانن میں نے دیکھا کہ ایک درخت کٹ کر میرے سامنے گرا. اس درخت کی اچانک آنن فانن لکڑیاں اور تختے بننا شروع ہو گئی. پھر میں نے دیکھا کہ اچانک آنن فانن ان تختوں کے اندر کیلیں اور میخیں گڑنا شروع ہو گئی، میخیں ٹھکنا شروع ہو گئی. میں نے دیکھا کہ اچانک میرے سامنے ایک کشتی تیار ہو گئی. اب کشتی تو تیار ہو گئی، لیکن مجھے تو کشتی چلانی آتی نہیں، کشتی بان کوئی نہیں وہاں پر. تو میں نے چھلانگ لگائی، توکل کر کے چھلانگ لگائی اور کشتی پر بیٹھ گیا. کشتی تو مجھے چلانی آتی نہیں تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ اچانک کشتی چلنا شروع ہو گئی. جی کیا ہو گئی جی؟ اچانک کشتی چلنا شروع ہو گئی اور میں دریا کے اس کنارے پہنچ گیا. اب بولو آگے بات بڑھاتے ہیں. اس شخص نے کہا، دہریے نے کہا کہ دیکھو، میں نے تو پہلے یہ کہا تھا کہ تمہارا یہ امام، تمہارا یہ مولوی، تمہارا یہ مناظر وعدہ خلاف ہے، اب تو یہ جھوٹا بھی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اچانک آنن فانن درخت خود کٹ کر گر جائے، اس کے تختے بھی بننا شروع ہو جائیں، اس میں کیلیں اور میخیں بھی گڑنا شروع ہو جائیں، وہ کشتی بھی بن جائے اور وہ کشتی خود بہت چلنا بھی شروع ہو جائے. تو اس لیے اب تو یہ تمہارا امام جھوٹا ہے، اس لیے میں تو اس سے مناظرہ قطعاً نہیں کروں گا. امام صاحب نے کہا کہ بھئی وجہ تو بتلاؤ، میں کیوں جھوٹا ہوں؟ کہا کہ اس کشتی کو بنایا جاتا ہے، اس کشتی کو کاریگر اور ایک ماہر آدمی بناتا ہے،
جو اس فن کے اندر مہارت رکھتا ہو وہ اس کشتی کو بناتا ہے، پھر اس کشتی کو چلانے والا ایک ہوتا ہے۔ کشتی کو سارے بولیں گے چلانے والا کوئی ہوتا ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا میں یہی بات تو تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی کشتی کو بنانے کے لیے اور کشتی کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی، سارے بولیں، ہوتا ہے۔ تو یہ کائنات جو اتنی بڑی ہے، اس کائنات کا جو نظام اتنا وسیع و عریض ہے، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا بھی کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ بات مانتے تھے، آج کل کے دہریے نہیں تھے، وہ اس دور کے دہریے تھے، وہ بات مانتے تھے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں کہ اللہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی دکھتا کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نظر کیوں نہیں آتا؟ میں اور آپ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم آپس میں مناظرہ کر رہے ہیں، گفت و شنید کر رہے ہیں، 1 to 1 ملاقات کر رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ اس دہریے کا یہ فلسفہ عقل سے بھی آ رہی تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا وجود ہوتا ہے لیکن وہ نظر، آپ کے جسم میں درد ہوتا نہیں ہوتا، سارے بولیں گے، پیٹ میں درد ہوتا نہیں ہوتا، سر میں درد ہوتا نہیں ہوتا، درد کسی نے دیکھا ہے؟ بولیں سارے، نہیں دیکھا۔ یہ درخت کے پتے ہل رہے ہیں، ان درخت کے پتوں کو ہلانے والی ہوا کیا کسی نے دیکھی ہے؟ سارے بولیں۔ آپ کے جسم کے اعضاء حرکت کرتے نہیں کرتے؟ ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، پاؤں حرکت کر رہے ہیں، آنکھیں حرکت کر رہی ہیں، زبان حرکت کر رہی ہے۔ تو اس حرکت کے پیچھے انسان کی روح ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو پھر یہ جسم کے اعضاء حرکت نہیں کرتے۔ لیکن کبھی آپ نے روح دیکھی ہے؟ سارے بولیں، کسی نے دیکھی ہے روح؟ نہیں دیکھی۔ لیکن امام صاحب نے فرمایا کہ اس کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس کو میں عقلی دلائل کی روشنی میں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے دودھ کا ایک پیالہ منگوایا، دودھ کا ایک پیالہ منگوایا اور کہا کہ بتلاؤ کہ اس دودھ میں مکھن ہے؟ بولیں گے سارے، کیا ہے؟ مکھن ہے۔ اس نے کہا ہے تو صحیح لیکن نظر، بولے کیوں نظر نہیں آتا؟ کہنے لگا کہ نظر اس لیے نہیں آتا کہ ابھی اس میں دیر ہے، ابھی اس میں تاخیر ہے، مکھن نکلنے میں اور مکھن کے وجود آنے میں تاخیر ہے، دیر ہے۔ پہلے اس دودھ کا دہی بنے گا، پھر اس کے بعد اس کی لسی بنے گی، پھر لسی کو چھیلا جائے گا اور اس کے بعد پھر اس سے کیا نکلے گا جی؟ سارے بولیں گے مکھن نکلے گا۔ تو مکھن نظر تو نہیں آ رہا لیکن مکھن کا وجود ہے، یہ دہریے نے کہا کہ یہ بات میں بھی مانتا ہوں کہ اس دودھ میں مکھن ہے لیکن نظر نہیں آتا، کیونکہ اس دودھ کے اندر جو مکھن ہے اس مکھن کو دیکھنے کے لیے، اس مکھن کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے کچھ وقت لگے گا۔ تو امام صاحب نے یہی بات اس کو سمجھائی کہ اللہ ہے، اللہ کا وجود ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے، لیکن نظر اس لیے نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالی کو دیکھنے کے لیے اللہ والوں کی جوتیوں میں بیٹھنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے متعارف ہونا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی نہیں دکھے گا، جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو جان لے اور پہچان لے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نظر بھی آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دکھتا بھی ہے۔ اس لیے کہ شاعر نے بڑی خوب بات کہی ہے، تو دل میں تو آتا ہے پر نظر نہیں آتا، تو دل میں تو نظر آتا ہے پر نظر نہیں آتا، بس جان گئے ہم تیری پہچان یہی ہے۔